یوں وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب وہ کیا دیتا ہے، تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی، تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے۔ اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اکثر انسان کا دل کسی چیز کی طلب میں مبتلا ہو کر اپنے رب سے بار بار اس لا حاصل کو پانے کی دعا کرتا ہے کہ کب اللہ اس کے نصیب میں کن کا قلم پھیرے گا۔ آخر وہ یہ کیسے جان سکتا ہے کہ جس چیز کا خیال اسے بار بار ستاتا ہے وہ اس کے نصیب میں ہے یا نہیں؟ اللہ کی طرف سے اس کا کیا اشارہ ہے؟ تو یاد رکھنا، جب اللہ تمہاری بار بار مانگی وہ من پسند چیز تمہارے نصیب کا حصہ بنانا چاہتا ہے، تو یہ ایک خاص نشانی ضرور ظاہر کرتا ہے، اور اللہ تمہاری بار بار مانگی دعاؤں کے جواب ان 3 طریقوں سے دیتا ہے۔ اگر آج ٹوٹی ہوئی امید کو لے کر معجزوں کی تلاش میں ہو اور تمہارا دل انتظار کر کے تھک رہا ہے، تو سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو قطعیت کے ساتھ اصرار کرتے ہوئے دعا کرے، اور یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، کیونکہ اللہ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک اور جگہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلدی نہیں مچاتا۔ کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جلدی مچانے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ کہنے لگ جائیں کہ میں نے بہت زیادہ دعائیں مانگی لیکن اللہ میری دعا قبول نہیں فرماتا، اور وہ یہ کہہ کر تھک ہار جاتا ہے اور دعا کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آج اس لا حاصل کی بے چینی اور نہ ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی ہے، تو یاد رکھو کہ اکثر تم اپنی محدود نظر سے اس چھوٹی سی دنیا کو دیکھ کر اس بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہو کہ خدا کی خدائی میں تمہارا بھی کچھ اختیار ہے، اور تم اپنے دکھ اور اپنی مشکلات کو اپنے زور بازو جیسے چاہو حل کر سکتے ہو۔ مگر جب تمہاری کوشش الٹی پڑنے لگتی ہے تو تمہاری نگاہیں اپنے رب کی مدد کو تلاش کرنے لگتی ہیں۔ اگر تم ذرا غور کرو کہ اگر انسان کو یہ قدرت حاصل ہوتی کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے اپنی پسندیدہ چیزوں کو حاصل کر لے، تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ جانتے ہو تمہاری زندگی کا بیسٹ پلانر صرف وہ اللہ ہے کہ تمہیں کون سی، کب اور کسے عطا کرنی ہے۔ بے شک وہ اس کی بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے۔ وہ عالی ظرف اور مہربان رب تمہاری چاہتیں پوری کرنے سے قاصر نہیں۔ جو چیز بھی تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ رحمان اس کی تدبیریں بھی خود بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے
کہ بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صابر کرو۔ سنو، اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہاری دعائیں بار بار مانگی وہ چیز تمہیں حاصل ہو جائے، تو جان لو کہ اللہ کا کون تب آتا ہے جب تم اللہ سے اپنی پسندیدہ چیز حاصل کرنے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز میں مناتے ہو۔ اور جانتے ہو اس کا من پسند انداز کیا ہوتا ہے؟ کہ تمہارے آگے اس راستے پر اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور تمہارا دل بڑے اطمینان کے ساتھ اس اندھیرے راستے پر بھی اللہ سے روشن امید رکھتا ہو، نہ ہی بھٹکتا ہو اور نہ ہی غلط گمان رکھتا ہو۔ کیونکہ پتہ ہے معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ وہ یقین ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے۔ دل میں جتنا گہرا یقین اترتا ہے نا، اور صبر جس قدر مشکل ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ اتنے ہی حیرت انگیز معجزے لاتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ کون سی ایک خاص نشانی ہے جو تمہاری بار بار مانگی دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتی ہے؟ کہ جب تم انتقام کی قدرت ہونے کے باوجود بھی معافی سے کام لیتے ہو اور اپنا معاملات دل سے اللہ کے حوالے کرنے لگتے ہو، تو جان لو کہ تمام خطرات کے طوفان ہوں یا پریشانیوں کا ہجوم، تمہارا یہ اللہ بھروسہ ایسے عجیب اسباب پیدا فرمائے گا کہ تمہاری ظاہری آنکھیں دیکھتی رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں یہ بات صاف صاف الفاظوں میں واضح کر دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں پکارنے والی کی دعا کو ہرگز رد نہیں کرتا، اور جو لوگ مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں اور ان کی باتوں کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تمہاری بار بار مانگی دعا قبولیت سے محروم نہیں ہوتی۔ اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب ان 3 طریقوں سے دیتا ہے۔ یا تو وہ اسی چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ بناتا ہے جسے تم اپنی دعاؤں میں اللہ سے بار بار مانگ رہے ہو، یا تو وہ تمہیں اپنی طرف آنے کا راستہ دکھانا چاہتا ہے، یعنی تمہیں خود سے قریب کرنا چاہتا ہے، یا پھر وہ کوئی بہترین انتخاب تمہارے لیے کرنا چاہتا ہے اور تمہارا دل بدل کر تمہیں وہ چیز عطا کرتا ہے جو تمہاری حقیقی خوشیوں کا باعث ہوتی ہے۔ جانتے ہو جب تم حاصل چیزوں پر خوش رہنا سیکھ لیتے ہو تو یہ نشانی ہے کہ وہ رحمان تمہیں لاحاصل کی ان عطاؤں سے بھی نوازنے والا ہے جس کا خیال تمہارے دل کو بے چین رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لے جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری دعا سن لی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کرے گا۔ تم دیکھنا ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، سارا دن صبر کرتے ہو، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار اللہ ضائع نہیں کرے گا، ان قریب تمہاری دعاؤں پر اپنا کن فرمانے والا ہے۔ اور پھر حد مسافت میں اللہ تمہیں تمہاری منچاہی چیز سے نواز کر تمہیں بتا دیتا ہے کہ تمہارا رب کہانیاں پل بھر میں بدلنے پر قادر ہے، اور تم جہاں اپنے ممکن کو ناممکن سمجھ کر
ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہو۔ اللہ اسی نازک مرحلے میں تمہیں تمہارے ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتا ہے، اور تب وہ تمہیں اپنے ایک معجزے ناممکن سے ممکن کو متعارف کروا دیتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں ہی تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی تم دل پر دماغی وسوسے سے وادی نہیں ہونے دیتے، اور تمام در بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو۔ تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری عقل گمان بھی نہ کر سکتی ہو۔ پھر بگڑتے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ تمہارا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ بڑی طاقت رکھتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ تکلیف سے بڑی کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کا زندگی میں دکھ سے قریبی تعلق ہوتا ہے، جن کو تکالیف دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، اور جن کی زندگی میں قدم قدم پر آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ ایک دکھ ہی ہے جو یاد دلاتے ہیں کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے، تم اکیلے ہو، تم اللہ کے لیے آئے ہو اور اسی کے سہارے زندگی گزارنا سیکھو۔ اگر دکھ نہ ہوتے تو ہم دنیا کے میلے میں اتنے کھو جاتے کہ اللہ کی طرف واپسی کا راستہ ہی بھلا بیٹھتے ہوتے۔ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ہماری دعاؤں میں خشوع و خضوع ہی بڑھ جاتا ہے جب ہم اپنا ٹوٹا دل لیے جائے نماز پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی تکلیفوں سے تنگ مت آؤ، کیونکہ ایک دکھ ہی تو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط کرتے ہیں۔ پھر تم اللہ کے فیصلوں سے کبھی مایوس مت ہونا، اور توکل رکھنا کہ اللہ کی رحمت تمہارے دل میں پیدا ہونے والے ہر خوف سے بڑی ہے۔ اس کا ایک کن تمہارے ناممکن معاملات کو ممکن بنانے کے لیے کافی ہے۔ وہ ان کہانیوں کو بھی مکمل کر سکتا ہے جو تمہارے بس میں نہیں۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا، اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔